السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر شروع کے اندر ایک چھوٹا سا دعویٰ ہے، ایک چھوٹا سا نہیں بلکہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اس چھوٹے سے ٹیوٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو 30% فاریکس ٹریڈنگ بزنس سکھایا جائے گا۔ لیکن ایک چیز اس دعوے کو تھوڑا سا اور بڑا کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ پورے فاریکس سیکھ بھی لیں اور اگر آپ نے آج تک اس 30% فاریکس ٹریڈنگ کے ایجوکیشن پہ کام نہ کیا جو آج آپ کو سکھائی جا رہی ہے، آپ پوری زندگی 70% سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ نے اس 30% پہ آپ کا آج کا فاریکس کا پہلا دن ہے، آن لائن بزنس کا پہلا دن ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ 30% فاریکس سیکھ جائیں، آپ کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ، آپ کو منی مینجمنٹ کا نہیں پتہ، آپ کو انڈیکیٹرز سافٹ ویئر کا نہیں پتہ، آپ کو بروکرز کے چوریوں مکاریوں اجاریوں کا نہیں پتہ، پھر بھی آپ آج 30% سیکھیں گے۔ اور اگر آج کے چھوٹے سے ٹیوٹوریل کے اندر آپ لوگوں نے اس چیز کو سکھانا میرا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے، الفاظ آسان بنانا میرا کام ہے، لیکن عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک عہد کریں کہ ایک پوائنٹ دوں گا، ایک نقطہ دوں گا، آپ عمل کریں گے، آپ 100 میں سے 95 بندہ نفع میں رہے گا۔ بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ٹریڈ بڑی نہیں لگانی چاہیے، میں کہتا ہوں جتنا دل چاہے بڑی لگا لیں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں، یہ آج میں 30% کے حساب سے بول رہا ہوں، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن چونکہ آپ لوگ بگنرز ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس 30% کے اندر یہ ساری چیزیں 70% کے اندر ہیں۔ آپ کے پاس منی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پرائس ایکشن نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو نیوز ٹریڈنگ نہیں آتی، فنڈامنٹل نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو مارکیٹ کے اندر کینڈلز کے پیٹرن کا علم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کام آپ کریں، سب سے بڑی چیز، بہت بڑا نقطہ دے رہا ہوں، بہت بڑے پوائنٹ دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر آپ کا برے سے برا پلان آپ کے اچھی سے اچھی تکا ٹریڈنگ سے بہتر ہے، اندازہ ٹریڈنگ سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے، منی مینجمنٹ ہے، اجڑ جائیں گے۔ پلان نہیں ہے، انڈیکیٹرز پہ گرفت ہے، اجڑ جائیں گے۔ پلان نہیں ہے، آپ وی ایس اے جانتے ہیں، اجڑ جائیں گے۔ آپ فنڈامنٹل جانتے ہیں، پلان نہیں ہے، اجڑ جائیں گے۔ دنیا کے اندر برے سے برا قانون اچھی سے اچھے لوگوں کی لا قانونیت سے بہتر ہے۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں، بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں۔ ایک چیز میری چھوٹی سی مان لیں، لالچ کرنا ہی کریں، کنٹرول نہیں کریں، جو دل چاہے آپ کریں، لیکن ایک چیز میری مانیں۔ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے، آپ کا $1000 کا اکاؤنٹ ہے، آپ کا $10,000 کا اکاؤنٹ ہے، ہر $10-20 کے بعد وڈرا کروانا سیکھ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ 30% فاریکس سیکھ جائیں گے۔ 30% فاریکس کو آپ نے سیکھ بھی لیا اور 30% فاریکس کو آپ نے عمل بھی کیا، لیکن اس چیز کے اوپر عمل کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ نقصان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس $100 کا اکاؤنٹ ہے۔ $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر دنیا میں نے ایسا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا، آپ سب لوگ میری اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جس نے فاریکس میں نفع نہیں کمایا۔ آپ کا 2 4 5 سال کا بیٹا ہے، 22 سال لگائے گا، تھوڑی دیر بعد نفع آئے گا۔ پاکستان سمیت دنیا کے اندر ٹریڈرز کی زیادہ ٹریڈز پرافٹ میں کلوز ہوتی ہیں، لیکن اوورآل نقصان میں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی ٹریڈ کو نفع میں کلوز کر دیتے ہیں، لیکن آپ بڑی سی جو ٹریڈ ہے اس کو نقصان میں جانے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ نے 100 ٹریڈز لگائیں، $1000 آپ کا اکاؤنٹ میں تھا، آپ کی 99 ٹریڈز آپ کی پرافٹ میں گئیں۔ کسی پہ آپ نے $2 پرافٹ کمایا، کسی میں آپ نے $5 کمایا، کسی میں آپ نے $50 کمایا، لیکن ایک ٹریڈ آپ کے اگینسٹ چلی گئی، وہ آپ کا $1000 کھا گئی۔ 1000 بھی نہیں، 1000 کے ساتھ نقصان بھی کھا گئی، نفع بھی کھا گئی۔ ایک چیز آپ لوگ سیکھ لیں، صرف ایک چیز سیکھ لیں، بہت بڑی اور گہری چیز ہے کہ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ کا یہ $500 کا اکاؤنٹ ہے۔
یہ کہ آپ اکثر لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ جی میرا $100 کا اکاؤنٹ، اس کو میں نے 500 پہ لے کر جانا ہے. آپ 30% نہیں، آپ 70% دوسرا بھی سیکھ جائیں، نہیں کامیاب ہو سکتے. آپ $100 آپ کا اکاؤنٹ ہے، بڑی ٹریڈ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ $10 جب آپ کا پرافٹ ہو آپ وڈرا کروا لیں. $100 سے $10 کمائے جا سکتے ہیں. ہمارا جاہل انسان کیا کرتا ہے، ہمارا بے ترتیب انسان کیا کرتا ہے کہ وہ $100 سے 10 کماتا ہے، 110 ہو جاتے ہیں. پھر 20 کماتا ہے، 130 ہو جاتے ہیں. پھر 50 کماتا ہے، 180 ہو جاتا ہے. پھر 250 کماتا ہے، بیلنس 400 ہو جاتا ہے. پھر 500 ہو جاتا ہے، پھر 700 ہو جاتا ہے، اور آخر میں ختم ہو جاتا ہے. آپ نے بیلنس بڑھانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیلنس ضرور بڑھائیں، بڑھانا چاہیے، کون سا مسئلہ ہے آپ کا. لیکن $100 سے $10 وڈرا کروانا سیکھ لیں، دن میں 10 بار وڈرا کروا لیں. اچھا بروکر یوز کریں. اب آپ کا یہ ہوگا کہ ہمارا بروکر $10-20 کا وڈرا نہیں دیتا. اگر میں اپنا جس بروکر پہ کام کرتا ہوں TanyForex.com ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، بیسٹ فارکس بروکرز کے اوپر کلک کریں. اگر آپ کا ملک آپ کو اجازت دے تو اس کے بعد آپ 5ویں نمبر والا یہ اکاؤنٹ اوپن کر لیں، لو سپریڈ بیسٹ اکاؤنٹ. یہ آپ کی ایک لسٹ نکلے گی، اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. اس کا $15 $12 ڈپازٹ ہے اور اس کا $10 کا وڈرا بھی ہے. بروکر اچھے یوز کریں. تو بات جو آج کو 30% سمجھایا، یہ سب سے مشکل کام ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اندر کی جو حص ہے وہ آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل نہیں کرنے دیتی، ڈبل کرنے ٹرپل کرنے پہ مجبور ہوتی ہے. میں نے اکثر بولتا ہوں کہ جس شخص سے میں نے فارکس کا لفظ سیکھا، اس شخص کو میری 2 دن پہلے ملاقات تھی. آج عید کا چوتھا 5واں دن ہے، عید سے دوسرے تیسرے دن میری ملاقات ہوئی. اس نے $900 سے $1900 بنایا ہوا تھا. مجھے عمر میں بھی بڑا، میں نے اس کی صحیح انسالٹ کر دی. اس شخص نے $500 سے $4500 بنایا، اجاڑ دیا. کیا کرنا ہے بھائی؟ 500 سے 600 کمایا، 800 کمایا، 1000 کمایا، 2000 کمایا، بھائی دنیا لوٹنی تھی. پاکستان پوری دنیا کا قرضہ اتارنا تھا کیا یار؟ ترتیب دیکھیں. آپ کا دماغی مائنڈ ہے، آپ کا مائنڈ چھوٹا ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ $100 سے آپ اس نے 500 سے 4500 بنایا. بھائی اجڑنا ہی تو تھا. کیا ہونا تھا اس کا؟ 4500 پہ نہ اجڑتا، 9000 پہ اجڑتا، 15000 پہ اجڑتا، 50000 پہ اجڑتا. نہیں جی میں سائڈ پہ دوسرے اکاؤنٹ میں کر رہا ہوں. دوسرے اکاؤنٹ میں آپ نہ کریں. یہ چیزیں میرا حکم مانیں، میں حکم بہت کم دیتا ہوں. لیکن ایک درد ہے جو میں نے سیکھا ہے مارکیٹ سے کہ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے. پھر میں نے ان کو ایک اکاؤنٹ اپنا دکھایا، $10,000 کا اکاؤنٹ تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ 6500 سے 7000، آج 26 جولائی ہے تو وہ چل رہا تھا، اسی سال کا اکاؤنٹ تھا. 7000 کے راؤنڈ اباؤٹ نفع تھا. میں نے کہا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پرافٹ وڈرا نہیں کرواتا. آتا ہوں پرافٹ وڈرا کرواتا ہوں. بروکر بھی آپ سے اسکیم نہیں کرے گا. تھوڑا تھوڑا آپ وڈرا لیتے رہیں گے. لیکن جو بات ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا. آپ گھر سے نکلتے ہیں کہاں پہ سفر پہ جانا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا. آپ لوگ ایک نقطہ ہے 30% فارکس سکھا رہا ہوں، MT4 کا بھی نہیں پتا، پھر بھی 30% آپ کامیاب ہو جاؤ. آپ کچھ حد تک کامیاب ہو جائیں گے. 30% آپ کے پاس ہونے کے نزدیک ہوتا ہے، 33% آپ کا پاس ہوتا ہے. آپ کا جتنی انویسٹمنٹ ہے اس سے ہر $10 کے بعد دن کے اندر 20 بار وڈرا کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی ٹریڈ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن $500 کا $1000 تو نہ کریں. اب آپ بولیں گے نہیں میں $30 اور کروں گا. بھائی 30 کیوں کرو گے؟ 10 کیوں نہ کریں؟ میں دوسرے اکاؤنٹ میں کروں گا. یہ ایک انسان کا مائنڈ کی گیم ہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. آپ کا جتنا اسٹرانگ مائنڈ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا پیسہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں یا میری طرح کا ایک بندہ یا آپ اگر آپ کامیاب ہیں، آپ $6 $7 $1000 پاکستان کا چند منٹس میں کما لیں، اور آپ کے لیول کا مزدور آپ سے زیادہ پڑھا لکھا اور صحت مند پورے دن مزدوری کر کے وہ نہ کمائے. آپ دماغ سے کما رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ چیز کہ آپ اپنا دماغ تیز بنائیں. آپ آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے $10 کے بعد پرافٹ کو وڈرا کروانا سیکھ لیں. یہ آسان سی چیز آپ کو میں نے سمجھا دی ہے، بروکر بھی بتا دیا ہے، ترتیب بھی بتا دی ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. اور اس چیز کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کرنا سیکھ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. جائیں گھر والوں کے لیے لے کر جائیں. اپنے
اپنی شاپنگ کرنا سیکھ لیں اس پیسے سے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، ڈبل ٹرپل۔ اور میں نے کچھ ایسے جاہل بھی دیکھے ہیں، $1000 کا اکاؤنٹ ہے، $300 نفع آیا، انہوں نے $1000 اور لے کر کسی سے ڈال دیا، 3000 بیلنس ہوا، 500 اور کسی سے لے کر ڈال دیا۔ بھائی پاگل کا بچہ ہے کیا؟ دماغ کام نہیں کر رہا کیا؟ یہ کون سی ترتیب ہے؟ بے ڈھنگم ٹریفک کی طرف سے آپ لوگ ایسے 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 جا رہے ہوتے ہیں۔ آخر پہ 1 منٹ کے لیے بتا رہا ہوں، 30% فارکس آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت قیمتی چیز دے رہا ہوں، آپ لوگ آسان سا کام کر لیں۔ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ کے اندر آپ لوگ اس نفع کو وڈرا کروانا سیکھ لیں۔ میں آپ کو آخری مثال دوں گا، میں 2016 کے اندر پروفٹ میں آیا، 2016 کے دسمبر کے اندر۔ یہ میرے کچھ انٹرنیشنل کمپنیز کے انٹرویو ہیں، اس میں بھی آپ نے سننا ہی ہوگے۔ ہوا کیا تھا کہ ہم لوگ نا، میرے ساتھ ابھی وہ لڑکے جرمنی وغیرہ میں آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، بڑا عرصے وہ رابطہ ہی نہیں ہوا۔ ہم لوگ ایک ٹریڈ لگاتے تھے یورو سیشن پہ، دن 1 بجے، ہم لوگوں نے نا $250-500 کے میرے خیال میں ہم لوگوں نے ڈپازٹ کیا تھا، اور 9 دسمبر 2016 سے لے کر 1 جنوری 2017 تک، اس سے پہلے میں نقصان میں تھا، میں ڈیلی 10-15-20 وڈرا کروایا کرتا تھا، 10-20-15 وڈرا کروایا کرتا تھا، کبھی کبھی 30 بھی ہو جاتا تھا، ڈیلی ایک ٹریڈ لگایا کرتا تھا۔ اور ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کا $260 یا اپنی انویسٹمنٹ کا کوئی ٹریڈ نہیں لگی ہوئی تھی، ہم نے وڈرا کروا لیا۔ وہ وقت تھا جس وقت میں نے سمجھا تھا کہ میں پروفٹ میں، اور ہم ڈیلی وڈرا کروایا کرتے تھے۔ یہ آپ چیز سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، $100 کے اندر آپ اکاؤنٹ واش ہوتا ہے، ہو جائے، 30% فارکس دے رہا ہوں، 100% نہیں، باقی چیزیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرا، اپنا دل بڑا کریں، بڑے لوگ بڑا کام کیا کرتے ہیں، دکیانو سوچ کوئی یار اور پروفٹ میں نہ آ جائے، ایسا نہیں کرنا۔ اس ویڈیوز کو اس نیت کے ساتھ کہ آپ لوگ دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ $100 کا اکاؤنٹ ہے، 110 جب بھی بیلنس ہو، دن میں 3 بار ہو، 4 بار ہو، بڑی ٹریڈ لگائیں، جہاں دل چاہے لگائیں، وہ وڈرا کروانا سیکھ لیں۔ آپ فارکس میں 30% کامیاب ہوگے، 30% آپ نے صرف 2 منٹ کی اس چیز کے اندر آپ نے فارکس سیکھ لیا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے، جتنا مرضی جانتی ہوں ڈبل ٹرپل، یا آپ بے ڈھنگم ٹریڈنگ کر رہے ہیں، بے ترتیب ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کی ترتیب ہی کوئی نہیں، آپ اجڑ جائیں گے۔ اور آج تک آپ اس چیز کے اوپر اجڑے ہوں گے۔ آپ $100 کرتے ہیں، $10 نفع، 150 بنانے کے بعد واش، کبھی 250 بنانے کے بعد واش، کبھی 300 بنانے کے بعد واش۔ بھائی 250 بنانے کے بعد واش کرنا تھا تو 100 واش کرنا تھا نا، جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی، 150 تو جیب میں ڈالنے تھے نا۔ اکاؤنٹ بڑا کرنا ہے، وہ جیب میں ڈالیں، اپنے بینک میں ڈالیں، MT4 کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالیں۔ اس کے بعد جانے کے بعد آپ بے شک آپ کو جب بیلنس بڑا ہو، اٹس اوکے، آپ بڑھا دیں۔ آج صرف اتنا ہی، اس نیت کے ساتھ کہ آپ دنیا کے اندر جو چیز پھیلائیں گے وہ آپ کو بڑی ملے گی، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ نیکی ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ نفع ہے، چاہے وہ نقصان ہے، چاہے وہ ظلم ہے، چاہے وہ جبر ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ پھیلائیں گے تو وہ آپ کو کئی گنا زیادہ بڑھ کے ملے گی۔ نیت رب کی رضا ہونی چاہیے، انسانیت کا بھلا ہونا چاہیے، اور یہ چیز کم سے کم 5 لوگوں تک پھیلا دیں، یہ جو 5, 7, 10 منٹ کا ہمارا لیکچر ہے۔ اگر یہ چیز آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو گیا، خوش قسمت لوگوں میں سے آپ ہیں، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا تو نہ تو آپ اس کے بھلے سے کچھ ملنا ہے اور نہ ہی اس کے نقصان سے آپ کو کوئی فائدہ ملنا ہے، لیکن آپ کا شمار بدقسمت لوگوں میں ہو جائے گا۔ بڑی سوچ، بڑے کھلاڑی ہو، بڑی گیمیں کھیلا کرتے ہیں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں اس ناچیز کو ضرور یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔